آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں وہ نفاست کے اعتبار سے کمال تھے، ان میں اتنی نفاست تھی. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس و انور کو دیکھ لیں تو اس کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی. کیا کمال ہے اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا. لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا IDS کے اس پروگرام کی وساطت سے، اور وہ یہ ہے، مکھی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ حضور ہے اور اس جسم میں نے نہیں بیٹھنا، باقی سب کے جسموں پہ بیٹھ رہی ہے، تو مکھی کو کس نے بتایا؟ کہتے اللہ نے علم دیا ہے. اب یہی تو بات کر رہے ہیں، جو مکھی کو اللہ علم دے سکتا ہے وہ محبوب پاک کو علم عطا نہیں فرما سکتا. کیا پگلے ہو گئے لوگ یار، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی. آقا کریم علیہ السلام کے اس کمال میں بھی ہمارا عقیدہ واضح ہو رہا ہے. اور کمال کیا ہے کہ جس میں اقدس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی. حالانکہ کسی کالج میں نہیں گئی، کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں پڑھا، لیکن اس کو پتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو پتا ہے. اچھا، اگر یہ بات، دوسری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو نفاست کا کمال ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ انور نہیں ہے. یہ کمال ہے آپ کا. بے شک. اچھا، سایہ کیوں نہیں ہے؟ علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں اس کے اوپر کسی کا قدم نہ آ جائے. بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ ایک عشق و محبت کا بڑا گہرا نقطہ ہے، لیکن حضرت اس کے اندر ایک اس سے بھی آگے کی بات ہے. کمال در کمال. کمال یہ ہے کہ سایہ نہیں ہے، قدم کسی کا نہ آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے سایہ، اس کی دو کیفیتیں بنتی ہیں. بسا اوقات یہ سایہ انسان سے آگے ہوتا ہے، بسا اوقات پیچھے ہوتا ہے. یہ جو کیفیت ہے اس کو اصل یہاں بیان کرنا کہ مفتی احمد یار خنیمی نے یہ نقطہ اٹھایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب پیچھے ہوگا تو کسی کا قدم آ جائے گا، آگے ہو تو رب کو گوارا ہی نہیں کہ بے شک یہ میرے حبیب کا سایہ ہے، میرے حبیب سے آگے چلا جائے، میرے حبیب سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. بے شک میرے حبیب کا ہی سایہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ سایہ ہی نہیں بنایا. کسی کا قدم نہ آ جائے یہ تو ایک الگ بات ہے نا، پیچھے رہ جائے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ایک یہ لطیف نقطہ بھی ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کمال ہے کہ آپ کا جسم اقدس و انور وہ یہ نفاست رکھتا ہے. اور اسی کمال کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لعاب دہن اقدس و انور و اطہر یہ کیا کمال رکھتا ہے. ہنڈیا میں چلا جائے تو برکت ہو جاتی ہے، اگر وہ کٹے ہوئے بازو پہ لگ جائے تو شفا دیتا ہے، آنکھ دکھتی ہو تو شفا دیتا ہے، اگر پنڈلی کٹ گئی ہو، ٹوٹ گئی ہو، لگ جائے تو شفا دیتا ہے. یہی لعاب دہن اقدس کسی کھاری کنویں میں چلا جائے تو میٹھا ہو جاتا ہے. اور صرف اس کا یہ کمال نہیں ہے، حجت اللہ علی العالمین علامہ یوسف نبانی آپ نے لکھا، ایک سفر میں حضور تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک صحابی نے کہا حضور پانی نہیں مل رہا، قریب بھی نہیں ہے، اگر پانی نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گا. مفہوماً سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ذرا میرے قریب آ. قریب آئے، آپ نے زبان اقدس و انور نکالی، فرمایا چوس ذرا اس کو. اس نے جب چوسی تو کہتا ہے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، میرا جی چاہتا ہے پانی پیوں پیوں نہ پیوں نہ پیوں، بشک جتنے مرضی دن گزر جائیں مجھے پیاس لگتی ہی نہیں. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اقدس ہے، لعاب دہن اقدس کا. لیکن میں اس کیمرے کی وساطت سے یہاں ایک بات ضرور کروں گا، مجھے بتاؤ جو ایک مرتبہ زبان چوسے اس کو تو پیاس لگتی نہیں، تو جو امام حسن و حسین صبح شام چوستے تھے ان کو کربلا میں کیسے پیاس لگی؟ کوئی ہمیں بھی تو بتاؤ نا. کیا کہنے علامہ صاحب، یہاں پر اس پر واویلا کیا جاتا ہے قوم کو، اوہ پیاسے مر گئے. میں نے کہا تیرے مرن پیاسے، وہ پیاسے نہیں مرے اور وہ لٹے گئے. وہ کہاں لٹے گئے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی؟ جو ایک مرتبہ زبان چوسے جب اسے پیاس نہیں لگتی ہے، اور وہ کیسے جناب پیاسے وہ جاندی کرو یار، وہ جنت کے بادشاہ ہیں، وہ شہنشاہ ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی صرف میں نے یہ 3 کمال عرض کی ہے، 3 کمال، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے، اس وقت جس جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں وہ مکے سے بھی افضل ہے جگہ، خانہ کعبے سے بھی افضل ہے، اور وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اقدس ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے کمالات کے پہلو کو کھولیں. جیسے حضرت نے صبح ہو جائی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جمعہ 8 دن بھی ہم لگے رہیں تو پھر بھی یہ بات بہت آگے چلی جائے گی، بلکہ سال لگے رہیں تو پھر بھی بات، یہ جو مرضی ہم کر لیں یہ بات کبھی کمی کی طرف نہیں آ سکتی، یہ آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی. واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ.